سگار کا دھواں اس کمرے میں ہر سو بکھرا تھا۔ اس دھوئیں میں ماضی کے مناظر دھندلے دھندلے سے نظر آ رہے تھے، جن میں اذیت تھی، تکلیف رقم تھی، اور شاید کبھی کبھار ایک خوشی کا کوئی پل بھی درج تھا، جو ان ساری اذیتوں اور تکلیفوں کے لمحات پر ایک ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑ رہا تھا۔ میں اپنے باس کی گاڑی کے سامنے کھڑا ان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں آج کسی ضروری کام کے سلسلے میں فرانس جانا تھا۔ میں نے ان 5 سالوں میں ان کا بھروسہ کافی حد تک جیت لیا تھا اور اپنی وفاداری ان پر ثابت کر دی تھی۔ ہمارا تعلق مالک اور نوکر سے زیادہ اب دوستی میں بدل گیا تھا، کیونکہ وہ بہت نیک دل انسان تھے، اپنے غلاموں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، میں نے پچھلا دروازہ ان کے لیے ادب سے کھول دیا۔ وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائے، میرے کندھے پر تھپکی دی اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ اس ملک کے مایا ناز اور دولت مند انسان تھے۔ رہتے اکیلے تھے کیونکہ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارا غم تقریباً مشترک تھا۔ ان کی بیوی انہیں چھوڑ چکی تھی اور میں خود اپنی بیوی کو اپنے منہ زور جذبات میں آ کر گنوا چکا تھا۔ دل تو ہم دونوں کا ہی ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے اکثر ہی وہ اپنا دل میرے سامنے کھول دیتے، مگر میں اپنا دل ان کے سامنے تو کیا، خود کے سامنے بھی نہیں کھولتا تھا، کیونکہ میں نے اس دل کے ٹکڑوں پر بڑی مشکل سے پیوند لگا رکھی تھی تاکہ یہ اپنے سینے کے اندر ایک ہی جگہ پر پڑا رہے، جسم کے دوسرے حصوں کو پریشان نہ کرے۔ اور جب میں اسے یاد کرتا تھا تو یہ جوڑ پھر سے اکھڑنے لگتے تھے، ان میں سے خون رسنے لگتا تھا۔ میں خاموشی سے اور چوکنا ہو کر گاڑی چلا رہا تھا۔ مالک اپنے موبائل پر کوئی خبر سننے میں مصروف تھے۔ آج کل انہیں سیاست میں آنے کا بخار چڑھا ہوا تھا، کیونکہ جب انسان کے پاس بے پناہ دولت آ جاتی ہے اور اس کا دل اس سے بھی چین کشیدنے میں ناکام رہتا ہے، تو وہ اپنے دل کو مزید بے سکون کرنے کے لیے سیاست میں آ جاتا ہے، کیونکہ دل کو جب یہ بے کلی نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے مالک کو بھی اپنے دل کو مزید بے کل کرنے کے لیے سیاست میں آ چکے تھے اور اپنے مزید دشمن بنا چکے تھے، اور مجھے ان سے مالک کی حفاظت کرنا تھی، کیونکہ میں بھی اپنی زندگی میں اب چین اور آرام نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہلچل مچی رہے، جسم میں خون کی گردش تھمے نہ، ورنہ شاید میں سرد پڑ جاتا۔ مالک نے میری گہری خاموشی نوٹ کی تو بولے، کیا بات ہے عاصم، آج کچھ زیادہ ہی بے چین لگ رہے ہو؟ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آج اندر کی ٹوٹ پھوٹ کچھ زیادہ ہی ہوئی ہے۔ مجھے بھی کبھی اپنے راز میں شریک کر لو، کیا پتہ تمہارے غم کا کچھ میں دعویٰ کر سکوں۔ میں تلخی سے مسکرانے لگا، کہا کہ مالک، آپ پہلے ہی مشکلات میں گھرے پڑے ہیں، میں آپ کی مشکلیں بڑھانا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنے دل کو خود ہی سنبھال لوں گا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز اگر آپ خود ہی اپنے ہاتھ سے گنوا دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈھونڈ کر آپ کے پاس نہیں لا سکتی۔ مالک نے سرد آہ بھری، جیسے ان کے زخم بھی نئے سرے سے جاگ گئے ہوں، مگر ان زخموں میں ایک نئی چیز کا اضافہ ہونے والا تھا، اور وہ تھا بے پناہ خوف، وہ خوف جو اپنے سامنے موت کو کھڑا دیکھ کر ہوتا ہے۔ ہم ایئرپورٹ پہنچنے سے کچھ ہی دیر کی دوری پر تھے۔ ہم نے ایک کم رش والی سڑک کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ مالک کو جلدی تھی اور وہ بار بار ٹریفک میں پھنسنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے آگے اور پیچھے 2 گاڑیاں بھی تھیں جو کہ سیکیورٹی کے لیے تھیں، اس لیے میں زیادہ پریشان نہیں تھا کیونکہ ہم حفاظت میں تھے۔ مگر ایک دم سے ہمارے آگے والی گاڑی پر گولیاں چلنے لگی۔ ایک گولی اس کے ٹائر پر لگی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی سڑک سے نیچے اتر کر ایک کھائی میں جا گری۔ اب آگے ہماری گاڑی تھی اور پیچھے ایک اور گاڑی۔ یوں لگا جیسے گولیاں ان ساتھ والی جھاڑیوں کے اندر سے چل رہی تھیں اور لوگ وہیں پر گھات لگا کر بیٹھے تھے۔ میں نے اندھا دھند گاڑی بھگانا شروع کر دی، کیونکہ جب آپ پر حملہ ہو جائے تو گاڑی روکنے کی غلطی کبھی مت کریں۔ مگر شاید وہ لوگ پوری تیاری سے آئے تھے، کیونکہ کچھ دور آگے سڑک کے بیچوں بیچ تیز دھار چھریاں سی ابھری اور ہماری گاڑی کے ٹائر ان کے اندر دھنس کر پھٹ گئے۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی کلا بازیاں کھانے لگی اور دور جا کر الٹی ہو گئی۔ میرے سر سے خون بہہ رہا تھا، مگر مجھے صرف مالک کی فکر تھی۔ میں نے ان کو آواز دی تو انہوں نے کہا کہ تم گاڑی سے نکل جاؤ، کیونکہ گاڑی کو آگ لگنے والی ہے، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، پچھلی سائیڈ والا دروازہ کھولنے لگا مگر وہ پھنس گیا۔
اس لیے میں نے شیشہ توڑ کر مالک کو نکالا، اور جب ہم نکل کر کچھ دور آگے چلے گئے تو ایک دھماکے سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ شکر تھا کہ ہماری جان بچ گئی تھی، مگر ابھی ہم کہاں بچے تھے۔ تبھی وہ لوگ ہمارے سامنے آ گئے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ 6-7 لوگ تھے جنہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں تھامی ہوئی تھیں۔ میں مالک کے سامنے کھڑا تھا، ہمارے ہاتھ ہوا میں بلند تھے کیونکہ ہم نے سرنڈر کر دیا تھا۔ غنڈوں کا وہ سردار جس نے اپنے چہرے پر نقاب سا چڑھا رکھا تھا، اس کا بڑھا ہوا پیٹ اور اس کی سرخ انگارہ آنکھیں میرے ذہن کے کواڑوں میں کوئی اذیت ناک یاد تازہ کرنے لگی۔ مگر مجھے کچھ اور نہیں سوچنا تھا، مجھے بس اپنے مالک کی جان بچانا تھی۔ میں نے کہا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ راستے سے ہٹو اگر جان پیاری ہے تو۔ مگر مجھے اپنی جان پیاری نہ تھی، اس لیے ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس نے بندوق کی نال میرے سامنے کر دی، کہا 3 تک گنوں گا، راستے سے نہ ہٹے تو جان سے جاؤ گے، اور جان ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں ملتی۔ میں بالکل خاموش کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ آنکھیں میں نے کہیں دیکھی ہیں۔ میں نے کہا میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں، مگر پہلے اپنا چہرہ دکھاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک بار بار مجھے پیچھے ہٹنے کا بول رہے تھے تاکہ وہ ان سے پوچھ سکیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، مگر میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک ہی آس پاس سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دینے لگے، کیونکہ جب اچانک سے حملہ ہوا تھا تو مالک نے جلدی سے پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ وہ گنڈا کچھ پریشان سا ہوا اور طیش میں بھی آ گیا کیونکہ اس کا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ میں ایک دم زور سے اس پر جھپٹا اور اس کا نقاب اتار دیا۔ مالک میری بے وقوفی پر ششدر رہ گیا، کیونکہ میری اس حرکت سے اس نے اپنی بندوق سے ایک گولی نکالی تھی جو سیدھا میرے سینے پر جا کر لگی تھی، مگر اس کی شکل میں گولی کھانے سے پہلے دیکھ چکا تھا، اور ماضی کی جو اذیت پھر سے میری آنکھوں میں رقم ہو چکی تھی وہ اس گولی لگنے کی تکلیف سے بہت بڑھ کر تھی۔ میں زمین پر ڈھیر ہو گیا اور میرا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا، اور دل کے وہ سارے پیوند پھر سے کھل چکے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کے روم میں ایک بستر پر پڑا تھا۔ مجھے ڈرپس لگی ہوئی تھیں اور میرے سینے پر تکلیف کے آثار تھے۔ میرا ذہن بالکل معوف تھا۔ میں نے اپنی نظروں کا رخ جیسے ہی دائیں جانب کیا تو مالک افسردہ سے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مجھے یوں ہوش میں آتا دیکھ کر ایک دم سے میرے اوپر جھکے، کہا عاصم تم ٹھیک تو ہو نا؟ خدا کا شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، ورنہ تم نے تو میری بھی جان نکال لی تھی۔ مگر میں مالک کی بات شاید سن ہی نہیں رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ آخری منظر تھا اور وہ آخری چہرہ جس نے میرے ماضی کو میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ مالک مجھ سے میری صحت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے مالک سے وہ سوال کیا جو میں کب سے کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کیا وہ ڈاکوؤں کا سرغنہ پکڑا گیا؟ کیا پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا؟ تو مالک نے کہا ہاں، پولیس نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا تھا اور ہم اسے سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ وہ میری مخالف پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے چند ٹٹو بھیجے تھے۔ اگر تم وہ بے وقوفی نہ کرتے تو وہ ہمیں بالکل بھی نہ مارتے اور ہم پر حملہ نہ کرتے۔ تم نے ایسے کیوں کیا؟ میں نے کہا میرا اس سے پرانا حساب کتاب رہتا ہے۔ میں ایک دم اٹھنے لگا تو مالک نے مجھے پھر سے لٹا دیا، کہا کہ ابھی تمہارا آپریشن ہوا ہے، بہت کرٹیکل آپریشن تھا، بڑی مشکل سے تمہاری جان بچی ہے، اور تم اٹھ کیوں رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے اپنی جان بالکل بھی نہیں پیاری؟ میرے مالک کو میں نے پہلی بار دیکھ کر کہا کہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، مجھے اس کے پاس لے کر جائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے، پلیز پلیز مالک۔ مالک نے کہا تم ابھی لیٹو، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، ڈاکٹر نے تمہیں تقریباً 1 مہینہ بیڈ ریسٹ کا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایک دن بھی آرام نہیں کر سکتا، میرے اندر ایک آگ سی لگی ہے، جب تک میں اس سے ملوں گا نہیں، اس سے پوچھوں گا نہیں کہ وہ کہاں ہے، میں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ مالک پہلی بار کچھ تشویش سے مجھے دیکھنے لگے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ کیا تمہارے دکھ اور تکلیف کی وجہ وہ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اسے کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا، اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ ابھی اسے مرنا نہیں چاہیے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، مگر اس سے پہلے مجھے ایک سوال کرنا ہے اس سے، خدا کے لیے مجھے ابھی اس سے ملنا ہے۔
مالک نے کہا کہ کم سے کم بھی 1 ہفتہ تو بالکل بھی نہیں، اس کے بعد میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اور میں نے وہ 1 ہفتہ کیسے گزارا یہ میں ہی جانتا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میں مالک کی گاڑی میں سوار ہو کر پولیس اسٹیشن گیا۔ میرے زخم ابھی تازہ تھے، مگر جو ماضی کے زخم بیدار ہو چکے تھے میں ان کا کیا کرتا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اس کا ماتھا سلاخوں سے ٹکرایا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں میرے اوپر گڑی ہوئی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی مجھے پہچان گیا تھا۔ میں نے کہا، بے غیرت، کمینے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ غور سے دیکھو میرا چہرہ، یہ وہ چہرہ ہے جسے تم نے 7 سال پہلے اذیت پہنچائی تھی۔ میں وہ انسان ہوں جس کا دل تمہارے قبضے میں ہے اور میں اسے آزاد کروانے آیا ہوں۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھوڑا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر خباثت سے مسکرانے لگا، کہنے لگا، کیا آئٹم تھی وہ! تم نے تو مجھے اس کے ساتھ گزاری گئی حسین رات یاد کروا دی۔ اور اس کی یہ بات سن کر جیسے میرے اندر ایک الاؤ سا جلنے لگا، جیسے میرے سارے شکوک جن کو سوچنے سے بھی میں ڈرتا تھا وہ سچ ثابت ہو گئے۔ میرے ہاتھ اس کے گریبان سے اب اس کی گردن تک آ گئے۔ میں اسے مار ڈالنا چاہتا تھا۔ اتنے میں پولیس اہلکار آئے اور مجھے پیچھے دھکیلا، کہا کہ اس کے جرائم کی سزا قانون کے مطابق ملے گی، آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ مگر مالک نے انہیں ایک نظر دیکھا تو انہوں نے فوراً مجھے چھوڑ دیا۔ میں پھر سے اس کے قریب گیا اور اس پر جھپٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتا دو تم نے اسے کہاں چھوڑا ہے تاکہ میں تمہاری جان بخش دوں۔ یہ سن کر وہ بولا کہ پہلے مجھے یہاں سے آزاد کراؤ، پھر بتاؤں گا، بلکہ تمہیں وہاں لے کر بھی جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ میں مالک کے قریب آیا، ان کے کان میں نے کچھ بولا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا کہ تم گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ میں گاڑی میں بے چینی سے بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں 2 پولیس اہلکار اسے ہتکڑی میں جکڑا ہوا ہماری گاڑی تک لائے اور اس میں بٹھا کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مالک فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی چلانے لگا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے باہر آ جائے گا۔ تو بالآخر آج 7 سال کے بعد میں اپنی رمشا سے ملنے والا تھا۔ میں بار بار اپنے آنسو صاف کر رہا تھا جو چہرے پر گر رہے تھے۔ شدت جذبات سے میرا سینہ پھٹنے کے قریب تھا۔ مجھے اس آدمی کا جملہ بار بار کانوں میں گونج رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی اس کا قتل کر دوں، مگر مجھے انتظار کرنا تھا۔ مجھے پہلے اپنی بچھڑی ہوئی ذات سے ملنا تھا اور خود کو مکمل کرنا تھا۔ مالک شاید جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلانے لگا اور گاڑی شہر سے دور نسبتاً کم آباد علاقے کی طرف جانے لگی۔ جب گاڑی اپنی منزل پر رکی تو میں فوراً گاڑی سے اتر گیا۔ مالک نے مجھے کہا کہ آرام سے چلو، ابھی تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم بھاگ سکو۔ ان کے چہرے پر دکھ اور تکلیف رقم تھی، جیسے انہیں مجھے یہاں لا کر بہت تکلیف ہوئی ہو، جیسے وہ مجھے یہاں لانا نہ چاہتے ہوں۔ وہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس میں سے ہم گزر رہے تھے۔ 2-3 گلیاں عبور کرنے کے بعد ٹوٹی پھوٹی سی سیڑھیاں تھیں جن پر چڑھ کر ہمیں اوپر والے مکان میں جانا تھا، مگر یہ مکان عام گھروں کی طرح نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس علاقے میں ان گلیوں میں چھپ کر کوئی کام ہوتا تھا جس سے شرفا واقف نہ تھے یا وہ یہاں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں پر میں اپنی نازک، شریف اور شرمیلی سی بیوی کے ہونے کا سوچا تھا۔ ایک دم سے میرا دل جیسے خنجر سے زخمی ہو گیا تھا اور میں وہیں سیڑھیوں پر گر سا گیا اور زار و قطار رونے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے، جن کی کپ کپاہٹ چھپانے کے لیے اس نے ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دل بھی اس کے ہاتھوں کی طرح ہی کپ کپا رہا تھا۔ کاش وہ مجھے اس حالت میں نہ ملتی، کاش میں اس کی تکلیف اور غم کا کچھ مداوا کر پاتا۔ وہ جو میری محبوب تھی، میری شریک حیات تھی، جس کے کھو جانے کے بعد میں پاگل سا ہو گیا تھا، اب وہ مل گئی تھی تو میرے پاگل پن میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ آدمی ہتکڑی میں ملبوس ہمارے آگے تھا اور پولیس کے اہلکار اسے ہانکنے کے انداز میں آگے بڑھنے کا بول رہے تھے۔ جب وہ ایک دروازے کے سامنے آیا اور دروازہ ایک مخصوص دستک سے بجایا تو اندر سے ایک فربہا سی عورت برآمد ہوئی۔ اس کے منہ میں پان تھا جو وہ چبا رہی تھی
جیسے ہی اس نے اپنے گاہک کے ساتھ پولیس کی نفری دیکھی تو ایک دم سے بدک کر پیچھے کو ہٹی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں پولیس کی اور گاڑیاں بھی آ چکی تھیں۔ انہوں نے اس ریڈ لائٹ ایریا کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور میں جو اس سیڑھی پر بے سدھ سا پڑا تھا، کتنا انتظار کیا تھا میں نے اس لمحے کے آنے کا، اور یہ وصل کا لمحہ 7 سال کاٹے گئے اس ہجر پر کس قدر بھاری تھا کہ میرا دل یہ وزن اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ میں زمین میں دھنستا جا رہا تھا، شرمندگی سے، ندامت سے، اور ایک معصوم جان کی زندگی کو برباد کرنے پر۔ اندر سے پولیس کی عورتیں لڑکیوں کو نیم عریاں لباسوں میں لیے باہر کی طرف آ رہی تھیں۔ وہاں ہر عمر کی لڑکیاں تھیں جو نہ جانے کہاں کہاں سے لائی گئی تھیں، نہ جانے کس کس عاصم کی عصمتیں وہاں پر رل رہی تھیں، اور میں ان کو دور سے دیکھ رہا تھا۔ ہر چہرے پر نظر پڑنے پر دل زور سے دھڑکتا تھا، اور لب سے دعا نکلتی تھی کہ وہ ان میں شامل نہ ہو۔ مالک میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، میرے کندھے پر تھپکی دی۔ میں خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ بنا بولے سب سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، مگر میں رمشا کو لیے بغیر کیسے جا سکتا تھا بھلا؟ چاہے وہ جس حال میں بھی مجھے ملی تھی، مجھے اسے اپنانا تھا، اس کو سینے سے لگا کر اس کی اذیتوں میں کچھ کمی کرنی تھی۔ مگر مالک کی اگلی بات سن کر تو جیسے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میں بے اختیار اوندھے منہ زمین پر گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ آج بھی اتنا ہی خوبصورت تھا، یا شاید مزید نکھر گیا تھا، مگر اس کی سوچ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وہ اب 25 سال کی ہو چکی تھی، مگر اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی، کیونکہ زندگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ میں 30 سے کچھ اوپر کا تھا، مگر آج اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ اس کے 7 سال کی تکلیف کچھ کم ہو جائے، جو شاید اس نے مجھ سے زیادہ خود پر جھیلی تھی۔ وہ میری بیوی تھی، اور ہم ایک بہت ہی خوبصورت سے کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہ کمرہ جسے بنانے کا خواب اور اس کے اندر اس کے ساتھ رہنے کا خواب میں نے ہر پل اپنی آنکھوں میں سجایا تھا۔ اب ہمیں ہر چیز میسر تھی، پرائیویسی بھی، مگر میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کو ہاتھ بھی لگا سکوں، کیونکہ ہمارا دل بدل گیا تھا، اور گدگدانے والے جذبات ہر ایک پر اوس سی پڑ گئی تھی، جو نہ جانے کب ہٹنے والی تھی۔ جو بات مالک نے مجھے بتائی تھی، کچھ دیر کے لیے تو میں اس کی شکل دیکھتا رہا، جیسے یقین نہ کر پا رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا ہی تھا۔ پھر جب مجھے اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا تو میں ایک دم سے منہ کے بل زمین پر گر گیا، سجدے کی حالت میں، اور میں ہچکیوں سے رونے لگا جیسے کوئی بچہ روتا ہے، اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے مجھے اتنی بڑی آزمائش سے نکال لیا تھا۔ سب لوگ مجھے حیرت سے تک رہے تھے کہ میں طوائفوں کے کوٹھے کے سامنے سجدے کی حالت میں گرا خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وہ شاید مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، مگر وہ غلط تھے، کیونکہ میرا پاگل پن ہمیشہ کے لیے دور ہو چکا تھا۔ مالک کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرے آنسو پھر سے جاری ہو چکے تھے، مگر یہ تشکر کے آنسو تھے، احسان مندی کے آنسو تھے۔ مالک بالکل خاموشی سے گاڑی چلا رہے تھے، جیسے وہ میری سوچوں اور میرے جذبات میں مخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روک دی۔ وہ ایک کچا مکان تھا۔ بارش کے بعد سے اٹھنے والی مٹی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تو میں نے ایک لمبا سانس لے کر اسے اندر اتارا تھا، کیونکہ وہ صاف مٹی کی خوشبو نہیں تھی، اس میں میری محبت کی خوشبو بھی شامل تھی، اور میں اس خوشبو کو پہچانتا تھا۔ میری رمشا یہاں اس گھر میں موجود تھی۔ میں جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوا، وہ بوڑھی عورت مجھے ایک کمرے میں جانے کا اشارہ کرنے لگی، کیونکہ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ اس کی منہ بولی بیٹی یعنی رمشا کا شوہر اسے لینے کے لیے آیا ہے۔ اچانک وہ واش روم سے نکلی تھی، شاید نہا کر نکلی تھی، کیونکہ اس کے گیلے بال اس کی کمر پر گر رہے تھے۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ اس نظر میں شکوہ سا تھا، یا شاید ماضی کی تکلیف جو تازہ ہو چکی تھی، اور اس تکلیف کا سبب میں ہی تو تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، دور خلا میں گھور رہی تھی۔ میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔
وہ میرے اتنے قریب تھی، پھر بھی 7 سالوں کی مسافت تھی ہمارے درمیان، اور وہ 7 لمحوں میں ختم ہونے والی نہ تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپانے کے لیے ایک دوسرے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ میں چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ نہ تھام سکا۔ اس کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی، اور سب سے پہلے اس کی معافی چاہیے تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی جسے میں نے زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے کر دیا تھا، اور اس کی زندگی کے خوبصورت 7 سال برباد کر دیے تھے۔ کیا میرے کوئی بھی الفاظ میری معافی کے پیمانے پر پورا اتر سکتے تھے؟ میں نے تمہیں پل پل یاد کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جن کی جوت شاید بجھ چکی تھی یا بجھنے کے قریب تھی۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کا مجھے گھر بیٹھ کر یاد کرنا اس سے زیادہ تکلیف دہ تھا جو تکلیف میرے جسم نے سہی ہے، اور میری روح نے اسے جذب کیا ہے۔ یاد تو میں نے بھی بہت کیا تھا آپ کو، جب وہ ہوس پرست انسان اس ساحل کنارے جہاں ہم اپنی پاکیزہ محبت کی بنیاد رکھنے بیٹھے تھے، وہاں اس نے مجھے اپنی گندی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ تب میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا عاصم، بہت چلائی تھی میں کہ شاید میری چیخیں گھر کے راستے بھاگتے ہوئے آپ کے کانوں میں پڑ جائیں اور آپ الٹے قدموں واپس آ جائیں، مگر آپ لوٹے بھی تو کب؟ پورے 7 سال بعد۔ اور پتہ ہے ان 7 سالوں میں کتنی صدیاں حائل تھیں؟ پتہ ہے ان 7 سالوں میں نے زندگی کی کتنی تلخیاں اپنی جسم اور اپنی روح پر جھیلی ہیں؟ کیا ان کا مداوع کیا جا سکتا ہے؟ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا تھا عاصم۔ یہ کہہ کر وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، اور آنسو تو میرے بھی گر رہے تھے، مگر اس کے آنسو بھی میرے دل پر گر رہے تھے۔ میرا دل چاہا اسے خود میں سمو لوں اور اس کی ساری تکلیف اپنے اندر انڈیل لوں۔ میں نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے اس پولیس کی وردی پہنے ہوئے اس درندے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا چاہیے تھا۔ اتنا بڑا گناہ تو ہم نے نہیں کیا تھا ساحل سمندر پر جا کر، مگر انسان کا دماغ جب تک صحیح فیصلہ کرنے کی سوچتا ہے تب تک بہت کچھ غلط ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے فاصلے آ چکے ہوتے ہیں جن کو پار کرنا 1-2 دن کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب میں مالک کے ساتھ اس گاڑی میں بیٹھ کر اس کچے مکان کے سامنے پہنچا تھا تو تب تک وہ مجھے بتا چکا تھا کہ رمشا نے اس ساحل سمندر سے اس کچے مکان میں آنے تک کا سفر کس طرح سے طے کیا تھا۔ وہ سفر جو اذیتوں پر مشتمل تھا، جس کی ابتدا اس کی عصمت کی نیلامی سے ہوئی تھی جو اس وحشی اور درندے نے اس کی تھی۔ اس کے بعد اس نے اسے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا، مگر یہاں رمشا کی قسمت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ وہاں اس کا پہلا ہی گاہک ایک 70 سال کا بوڑھا تھا جو اس کے ساتھ وہاں رات گزارنے کے بجائے اسے وہاں سے خرید کر وہاں سے لے گیا۔ جب راستے میں گاڑی خراب ہوئی اور وہ گاڑی سے اترا تاکہ اسے دیکھ سکے تو رمشا چپکے سے گاڑی سے نکل کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ اس نے اندھا دھند کچی پگ ڈنڈی پر چلنا شروع کر دیا اور ایک گاؤں میں جا کر پناہ حاصل کر لی۔ اسے جس عورت نے پناہ دی وہ اور اس کا شوہر تنہا رہتے تھے، ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ انہیں رمشا کی صورت میں ایک بیٹی مل گئی تھی۔ رمشا نے اپنی زندگی ان کے ساتھ ہی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا بجائے واپس جانے کے، کیونکہ اس کا دامن ایک بار ہی صحیح داغدار ہو چکا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ عاصم اسے کبھی نہیں اپنائے گا، اس لیے اس نے گمنام زندگی جینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور آج جب میں اس کچے مکان کے سامنے گاڑی میں اس سے ملنے کے لیے پہنچا تو سوچ رہا تھا کہ کاش اس نے ایک بار مجھ پر اعتبار تو کیا ہوتا۔ میں اس کی عزت کی حفاظت نہ کر سکا، مگر میں اس کو عزت کی زندگی تو دے سکتا تھا۔ میں اس کا محبوب شوہر تھا جس نے پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کیا تھا، ہر پولیس اسٹیشن، ہر مردہ خانے میں، جہاں اس کے ملنے کا 1% بھی چانس ہو سکتا تھا، مگر شاید اس نے خود کو ہی مجھ سے چھپا لیا تھا۔ پھر بھلا میں اسے کیسے ڈھونڈ سکتا تھا؟ میں اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے صرف ایک شکوہ تھا کہ کیا اسے میری محبت اتنی کھوٹی لگتی تھی کہ ایک بار اس نے مجھ پر بھروسہ کرنے کے مجھے قابل نہ سمجھا؟ کیا میری محبت اس کے لیے اتنی بے مول تھی جو ذرا سا داغ لگنے پر میلی ہو گئی؟ مگر شاید عورت ایسی ہی ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ ایک بار اس کی عزت چلی جائے تو اس کا شوہر اسے قبول نہیں کرتا۔ مگر میں صرف اس کا شوہر نہیں تھا،
اس کا محبوب شوہر تھا، شاید اسے مجھے ایک بار موقع تو دینا چاہیے تھا نا۔ اس 5 مرلہ فرینچ اور جدید سے اپارٹمنٹ میں ٹھنڈی شام اتر رہی تھی۔ گھر کے لان میں لگے درخت پرسکون تھے، جیسے گھر کے مکینوں کے آرام میں مخل نہ ہونا چاہ رہے ہوں، اور اس گھر کے مکین ایک خوبصورت سے کمرے میں، جس میں رکھی سینٹڈ کینڈل کی مہک ان کی طبیعت پر کافی خوشگوار اثر چھوڑ رہی تھی۔ اس جہازی سائز بیڈ پر رمشا گیلے بالوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ بڑی محویت سے کافی کا کپ پینے میں مصروف تھی، اور میں اس کے سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھا اسے تک رہا تھا۔ وہ بڑی ہی محبت سے اپنی نظریں سامنے گاڑے ہوئے مسکرا رہی تھی، مگر اس کی نظر مجھ پر نہیں تھی، بلکہ بڑی سی اسکرین پر لگے عشق مرشد ڈرامے پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بار بار شامیر اور شبرا کے کسی رومانٹک سے سین پر جھینپ رہی تھی۔ میں نے ناگواری سے پیچھے مڑ کر اسکرین کی طرف دیکھا تو ان کی شادی کی رات کا سین چل رہا تھا، اور میرے دل میں ایک دم سے اپنی شادی والی رات کی ٹیسیں اٹھنے لگی۔ میں قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب گیا، اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، نرمی سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیا۔ اس کا ٹرانس ایک دم سے ٹوٹا۔ اس نے ریموٹ اپنی جانب کھینچا اور میں نے اپنی جانب۔ بالآخر جیت میری ہوئی۔ میں نے زور سے بٹن دبایا اور ان کا رومانس بھی دم توڑ گیا۔ اس نے ناگواری سے میری جانب دیکھا، کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، قسم سے آپ تو سکون سے دیکھنے بھی نہیں دیتے کچھ۔ میں اس کی بچکانہ سی ضد پر مسکرا کے رہ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو اس سے اچھا رومانٹک سین میں کریٹ کر سکتا ہوں۔ تم کیا جانو میں نے اپنی جوانی میں کتنی زیادہ رومانٹک فلمیں دیکھ رکھی ہیں، اور جن کا مظاہرہ میں آج تک کرنے سے محروم رہا ہوں۔ بس تمہاری اجازت چاہیے، جو مجھ سے تاریخ پر تاریخ مانگ رہی ہے۔ اب بس بھی کر دو، میرے حق میں فیصلہ سنا دو نا۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ریموٹ میرے ہاتھ سے چھین لیا اور پھر سے اسی سین کو چلا دیا جو میرے اس بنجر سے دل پر چل رہا تھا۔ وہ جب سے میرے ساتھ اس گھر میں آئی تھی بالکل بچی سی بن گئی تھی۔ وہ اپنی زندگی بھر کی محرومیوں کا بدلہ مجھے ایسے تنگ کر کے لے رہی تھی، حالانکہ میں 1000 بار اس کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا، گڑ گڑا چکا تھا، کہہ چکا تھا کہ رمشا جان، 7 سال کی جدائی کا عرصہ ایک شادی شدہ انسان کے دل پر بہت بھاری ہوتا ہے، خصوصاً ایک مرد کے دل پر جو شادی کے بعد بھی ابھی تک کنوارا ہو۔ میں نے لفظ ابھی پر زور دیا تھا، مگر میں کنواری نہیں ہوں، اس نے دو بدو جواب دیا تھا، اور یہ جواب سن کر میں ایک دم سے خاموش ہو جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میری بیوی میری اہل نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ میں اس کا مجرم تھا۔ وہ بھی یہ بات سن کر ڈرامے کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر میری جانب دیکھنے لگی، جیسے میرے اندر تک جھانکنے کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کی اس بات پر میں اسے کیسی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ مگر میری نظر بھی میرے دل کی طرح شفاف تھی، اور میں کب سے اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے تھوڑا مزید وقت چاہیے۔ ابھی بھی یہی بول کر اس نے منہ دوسری جانب کر لیا، اور اس کے گیلے بالوں کو دیکھ کر اب میرے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا 7 سال 2 ماہ اور 3 دن، کیا تمہارے نزدیک وقت نہیں ہے جو تمہیں مزید وقت چاہیے؟ میں اب کچھ سننا نہیں چاہتا۔ میں نے مصنوعی غصہ آنکھوں میں سجایا تو وہ ذرا سی سہم گئی۔ مجھے اس پر بے انتہا پیار آ رہا تھا، وہ آج بھی ویسی ہی تھی، میری ایک آنکھ کے اشارے سے اچھے بچوں کی طرح فوراً سے کہنا مان جانے والی۔ اور آج تو میں ٹھان چکا تھا کہ اپنی محبت کا بیج اس کے دل کی سرزمین پر بوؤں گا، کہ اس کی ماضی کی تلخیاں اس کے کمرے کی کھڑکی سے باہر نکل جائیں گی۔ اور آج تو موقع بھی تھا، دستور بھی تھا، اور کمرہ بھی تھا۔ میں اپنے ہوٹل کی راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا۔ سگار سے نکلنے والے دھوئیں میں کچھ تلخ اور کچھ کھٹی میٹھی یادیں سموئی ہوئی تھیں، جن پر کبھی میں ہنس دیتا، کبھی رو دیتا۔ رمشا کے ساتھ ابھی تک میری زندگی ویسی ہی گزر رہی تھی جیسے 2 محبت کرنے والوں کے بیچ گزرتی ہے۔ ہم نے ماضی کی غلطیوں اور تلخیوں کو بھلا کر موو آن کر لیا تھا۔ ہمارے 3 بچے تھے جو آج جوان ہو چکے تھے، اور وہ ہمیں مزید مکمل کرتے تھے۔ مالک کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے وہ اپنی آدھی جائیداد میرے نام وصیت کر گئے تھے، جس سے میں نے ایک پناہ گاہ تعمیر کی تھی۔
تاکہ رمشا جیسی لڑکیاں جو در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں وہ یہاں رہ سکیں۔ یہ مشورہ مجھے اسی نے دیا تھا کیونکہ وہ دربدری کی تکلیف سے اچھی طرح واقف تھی۔ میں ہر ہفتے اس ہوٹل کے روم میں کچھ دیر سستانے کے لیے اس کمرے میں بیٹھ جاتا تھا اور ماضی کو یاد کرتا تھا۔ میں نے اچانک گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا کیونکہ میری جان سے پیاری بیوی اور میرے بچے میرا انتظار کر رہے تھے اور مجھے ان کے پاس جانا تھا، کیونکہ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو رمشا ناراض ہو جاتی۔ وہ آج بھی بچوں کی طرح بات بات پر روٹھ جاتی تھی اور مجھے اسے منانا اس دنیا کا سب سے اچھا کام لگتا تھا، کیونکہ اب میں اسے منانے میں ماہر ہو چکا تھا۔ میں گھر کی راہ پر چلنے لگا۔ گھر کچھ ہی دور تھا، اس لیے میں پیدل چل رہا تھا اور میرے پیچھے وہ روشنیوں میں نہایا ہوا ہوٹل مسکرا رہا تھا کہ اس کے مالک نے اسے عزت بخشی تھی۔